اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القراءة الواضحة الجزء الثانی الدرس السابع والعشرون. کیا بولیں گے؟ الدرس السابع والعشرون یعنی 27واں درس. کیا عنوان ہے 27ویں درس کا؟ دکان البقالے. بقالیہ کہتے ہیں بیٹا اس دکان کو جو پرچون کی دکان ہوتی ہے، صحیح ہے، جس کو کرانے کی دکان ہم کہتے ہیں اس کو بقالیہ کہتے ہیں. دکان البقالے، بقال کی دکان یا کرانے کی دکان. فی طریق منزلنا، یہاں پہ دیکھیے فی طریق منزلنا، منزلنا یعنی ہمارا گھر، ہمارے گھر کے راستے میں. دکان البقالے کرانے کی دکان ہے. ہوا کبیر جدا، کیا معنی ہوگا؟ وہ بہت بڑی ہے. یفتحو، یفتحو یہ بتائیے فعل معلوم ہے کہ مجہول ہے؟ فعل مجہول ہے. یفتح صباحا مبکرا، جو صبح صبح کھلتی ہے. ویغلق عشاء، اور عشاء کے وقت کیا ہو جاتی ہے؟ بند ہو جاتی ہے. کل شیء، ہر چیز، وضع فیہ بنظام حسن، ہر چیز وضع فیہ اس میں رکھی گئی ہے. وضع مجہول ہے کہ معلوم؟ مجہول. فیہ اس میں رکھی گئی ہے، بنظام حسن اچھے نظام سے. فیہ کل نوع من انواع المأکولات، فیہ کل نوع اس میں ہر قسم ہے، من انواع المأکولات صحیح ہے کھانے پینے کی انواع میں سے، یعنی کھانے پینے کے لیے جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں اس میں تمام چیزیں وہاں پر موجود ہیں. کل المأکولات جیدۃ، ہر کھانے کی چیز اچھی ہے، ہر کھانے کی چیز جیدتن اچھی ہے. ونظیفتن، اور کیا ہے؟ صاف ہے. اسعار الاشیاء مناسبتن، چیزوں کی قیمتیں مناسب ہیں. یباع کل شیء بسعر محدد، کلو کا اعراب کیا ہوگا غلام علی؟ کیا ہے؟ کیا کہہ رہا بیٹا؟ مضاف. مضاف تو ہے ہی، اس سے پہلے کیا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں مولانا؟ فاعل ہے کہ نائب فاعل؟ ہاں اسی لیے پوچھا تھا. یباع کیا ہے؟ مجہول ہے نا، تو کہیں گے نائب فاعل. یباع کل شیء، ہر چیز بیچی جاتی ہے، بسعر محدد یعنی معین قیمت میں. ٹھیک ہے. پھر کہہ رہے ہیں فی دکان البقالے، بقالی کی دکان پر کیا ہے؟ فی دکان البقالے یعنی پرچون کی دکان پہ ارزن، ارز جانتے کس کو کہتے ہیں؟ چاول. دقیقن کس کو کہیں گے؟ آٹا. عدسن
دال صابون صابون، اشائن چائے، کل نوع فی صندوق او علی رف، کل نوع ہر قسم، فی صندوق یا تو صندوق میں ہے، ٹھیک ہے، او علی رف یا پھر کہاں ہے، شیلف میں ہے، شیلف سمجھتے ہو الماریاں جو ہوتی ہیں، الصنادیق منضدۃ، الصنادیق منضدۃ، ہاں منضدہ کا اعراب کیا ہوگا، الصنادیق منضدۃ، صندوق مرتب ہیں جو ترتیب سے رکھے گئے ہیں مولانا، والرفوف علی الحائط، اور رفوف کہاں ہیں، حائط پر یعنی دیوار پر، البقال رجل امین، امین کا اعراب کیا ہوگا غلام علی، بولیے، خبر تمہاری نگاہ میں کیا بیٹا، صفت ہے، کیسے ہو یار، البقال رجل، البقال مبتدا، رجل خبر ہے اور موصوف ہے، امین اس کی صفت ہے، یعنی بقال جو ہے کیا ہے، ایماندار آدمی ہے، وعامل الدکان نشیط و مؤدب، وعامل الدکان، اور دکان پر کام کرنے والا، نشیط ایکٹیو ہے اور مؤدب ہے یعنی با ادب ہے، اچھے سے ملتا ہے، یوزن کل شیء، ہر چیز وزن کی جاتی ہے، فی ھذا الدکان، اس دکان میں، بالعدل انصاف سے، ویلف بالورق، اور لپیٹی جاتی ہے، یلف یعنی لپیٹی جاتی ہے، بالورق کاغذ سے، یعنی ایسے نہیں دے دی جاتی، ہر چیز کو کاغذ میں، یلفو یوزنو یہ سب کیا ہے، مجہول، او یوزع فی غلاف، یا اس کو رکھا جاتا ہے کس میں، کور میں، من الورق، پلاسٹک کے نہیں کاغذ کے ورق میں، ثم یسلم الی المشتری، پھر سونپا جاتا ہے کس کو، مشتری کو، یعنی گراہک کو، اب دیکھیے یہ ہے محادثہ، جو محادثہ کل آپ لوگ اس کو یاد کر کے آئیے گا، ٹھیک ہے، نیچے دیکھیے کیا دیا ہے، التمرین علی الفعل المجہول، تو فعل مجہول کی یہ کیا ہے، تمرین ہے، اور دیکھنا اس میں تو دیکھیے کوئی ایسی چیز جو آپ کو نہ سمجھ میں آ رہی ہو، آٹے کو کیا کہیں گے، دقیق،
دیکھ لیجئے. اچھا صباحن کا اعراب کیا ہو جائے گا؟ یفتح صباحن. ہاں موصوف نہیں ہوگا بیٹا، یہ ظرف زمان مفعول فی ہوگا. کیا ہوگا؟ ظرف زمان مفعول فی. سمجھے غلام علی؟ ہاں تو پڑھ لیجئے اتنا، کل انشاءاللہ محادثہ سنیں گے. والحمدللہ رب العالمین.